میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ استخارہ کرتے ہوئے جب رشتہ کرتے ہیں تو استخارہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ میری 23۔ اچھا، استخارہ کرتے ہیں تو استخارہ کرو. استخارہ کے لیے ہر کام کے لیے استخارے کا حکم ہے. اچھا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینے کے لیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے تمہاری ہر جو استخارہ ہے تم دعا کرو تو تمہیں ضرور خواب بھی آئے. اور جب تک خواب نہ آئے تم کو نہیں، اگر دل کو تسلی ہو جاتی ہے کسی بارے میں تو اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اس میں. ٹھیک ہے، رات کو نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے دعا کر کے خاص طور پہ پڑھو، اسی مقصد کے لیے دعا کرو، پھر سو جاؤ. کیا شادی کی کامیابی اس پہ دعا کے لیے ہے نا اللہ تعالیٰ کے سے یہ مدد مانگو کہ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل میں تسکین اور سکون پیدا کر دے، اور اگر نہیں بہتر تو اس میں روک ڈال دے، اور میرے ماں باپ کے دل میں سے بھی نکال دے اس رشتے کے بارے میں، اور میرے دل میں سے بھی نکال دے. ٹھیک ہے، یہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، کبھی ماں راضی ہوتی ہے، کبھی باپ راضی ہوتا ہے، کبھی خود مرضی لڑکی کی مرضی ہوتی ہے. تو سارے راضی ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے. اور کس کو کرنا چاہیے؟ کیا کس کو کرنا چاہیے استخارہ؟ جی، لڑکی کو خود کرنا چاہیے. اچھا. حضرت اماں جان فرمایا کرتی تھیں کہ جب تم لڑکیاں 6-7 سال کی ہوتی ہیں تبھی اپنے نیک نصیب کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دیں. تو ہر لڑکی کو اپنے نیک نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی ایسا وقت آئے، جب رشتہ آئے اس کا، تو ایسا رشتہ آئے جو بہتر ہو. یہ نہیں ہے کہ فلاں کے پاس پیسے ہیں تو فلاں کے پاس عہدہ ہے، فلاں کے پاس ملازمت ہے، یا فلاں خاندان اچھا ہے تو میں نے رشتہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، غیب کا علم اس کو ہے، وہ جو بہتر سمجھتا ہے کس کے لیے اس کے مطابق کرو. باقی چھوٹی موٹی باتیں تو رشتوں کے بعد ہی ہو جاتی ہیں، اس میں پھر ان کو اگنور بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ ضرور خواب ہے، اب خواب میں بھی آ جاتی ہیں لوگوں کو. پھر یہ ہے کہ غیر متعلقہ لوگ جن کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا ان سے بھی استخارہ کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر ان کو بھی بعض دفعہ کوئی خواب آ جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی پیغام مل جاتا ہے.